بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نازیہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے پہلے تو سبھی خوش اخلاقی سے پیش آتے رہے، پھر آہستہ آہستہ میٹھی بولوں کی پرت اترنا شروع ہوئی۔ دبے دبے لفظوں میں نازیہ کی پکی رنگت پر باتیں ہونے لگی۔ نازیہ کی 4 نند تھی۔ نازیہ کے شوہر طاہر سب سے بڑے تھے۔ ایک دن وہ عام سے کپڑے پہنے کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس کی چھوٹے والی نند اندر داخل ہوئی۔ او ہو، یہ ہے آپ کی نازیہ بھابی، میں سمجھتی تھی ساتھ والوں کی کام والی آئی ہوئی ہے۔ ماریہ نے بظاہر ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں صاف مذاق اڑا رہی تھی۔ نازیہ کا دل بجھ کر رہ گیا اور اس نے اس دن سے اپنا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہر وقت تیار رہنے لگی تاکہ آئندہ اسے کوئی کام والی خالہ کا طعنہ نہ دے سکے، جن کی رنگت بے حد کالی تھی۔ کالے گورے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ظالم معاشرہ یہاں بھی رواج چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً بہت فریش اور اچھی لگ رہی تھی۔ طاہر باہر موٹر سائیکل پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہائیڈنگ سنبھالتے ہوئے کمرے سے نکلی، ساس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آئے ہائے، ایک تو اتنا کہہ کر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بد دعائیں بولی، اوپر سے سرخ سوٹ۔ بیٹا، کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ چلو شاباش، کسی ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کر جاؤ۔ یہ تو بالکل نہیں جج رہے۔ یہ سننا تھا کہ نازیہ کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی اور اس کو اپنی ٹانگیں بے جان سی لگنے لگی۔ اوفو بھابی، آپ نہ بس دھیمے رنگ کے کپڑے پہنا کریں۔ ساتھ بیٹھی ہوئی عائشہ نے بھی ماں کے ہاں میں ہاں ملائی۔ عائشہ خود بے حد گوری رنگ کے مالک تھی۔ اس دن نازیہ کا دل درد سے ٹوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو عائشہ نے دیکھا اس نے ہلکے براؤن رنگ کا سوٹ پہن لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کے دل کو کچھ ہوا۔ خود اس کی بھی کچھ دن بعد ہی شادی طے ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا بھابھی سے اپنے الفاظ کے لیے معذرت کر لوں، لیکن نازیہ تیز قدموں سے بڑی سی چادر اوڑھ کے گیٹ سے نکل گئی۔ ہائے ہائے، یہ کالی کلوٹی بہو میرے ہی پلے پڑنی تھی۔ اوف، اتنا کالا رنگ بھائی، وہ ٹوٹل کون سی ہوتے ہیں، ذرا ان کو بھی کوئی بتا دے۔ جب رشتہ لینے گئی تھی تو بڑا میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ نازیہ کی یہ سانس مسلسل بولی جا رہی تھی۔ اب تو نازیہ ان کی آوازوں اور طعنوں کی عادی ہو چکی تھی۔ عائشہ شادی کے بعد پہلی بار رہنے کے لیے آئی تھی۔ نازیہ کچن میں بری طرح مصروف تھی۔ اس نے بریانی بنائی، سالن میں کوفتے بنائے اور میٹھے فروٹ۔ جب رائتہ بنانے کے لیے فریج کھولا تو دہی غائب تھا۔ وہ آنٹی سے کہتی ہوئی دہی منگوا دیں، شاید انکل بھول گئے ہوں۔ یہ سوچتی ہوئی وہ کمرے کی طرف بڑھی تو عائشہ کی سسکیوں نے اس کے قدم روک لیے۔ امی جی، میری ساس کہتی ہے خالی کالا رنگ ہی کافی نہیں ہوتا، بندے میں کچھ بات ہونی چاہیے۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی ہے کوس دینے لگتی ہے۔ پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ اس دن سے میرا پیاز تھوڑا زیادہ براؤن ہو گئے تو سارا دن مجھے بے ہنر کوڑے اور پھوڑے کہتی رہیں۔ اکرم سے میری شکایت بھی لگا دی۔ اکرم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ امی جی، اتنا کہہ کر عائشہ پھر رونے لگی۔ باہر کھڑی نازیہ کا دل جیسے ہی دھڑکنا بھول چکا تھا۔ کیا مقافات عمل اتنی جلدی بھی شروع ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اصل رنگ من کا رنگ ہوتا ہے، من کا رنگ تو تن کا کالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔